السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، کیا ہماری زندگی واقعی ویسی ہے جیسی ہونی چاہیے؟ کیا ہماری دعائیں ویسے قبول ہو رہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں؟ یا پھر ہم روز ایک ہی سورت پڑھتے ہیں لیکن اس کے راز، اس کی طاقت اور اس کی روحانی اثرات سے ناواقف ہیں؟ پیارے دوستو، قرآن کریم کی ایک ایسی مختصر صورت ہے جو زبان پر تو ہر کسی کو یاد ہے، لیکن دلوں میں اس کی حقیقت بہت کم لوگوں نے اتاری ہے۔ ایک ایسی صورت ہے جو الفاظ میں مختصر لیکن فضیلت میں بے مثال ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الاخلاص کی۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس سے محبت کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر یہی صورت سورج طلوع ہونے سے پہلے صرف 4 مرتبہ پڑھ لی جائے تو اس کے کیا روحانی فوائد ہوتے ہیں؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن ہم میں سے اکثر ان چھوٹے مگر عظیم اعمال سے غافل ہیں جن پر رب کائنات بہت بڑے انعامات عطا فرما دیتا ہے۔ ہم دن رات بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں لیکن ان اعمال کو بھول جاتے ہیں جنہیں اپنا کر دعاؤں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف سورۃ الاخلاص کے فضائل بیان کریں گے بلکہ آپ کو وہ روحانی راز بھی بتائیں گے جو اگر آپ نے جان لیا اور اپنی زندگی میں اپنا لیا تو انشاءاللہ آپ کی سوچ، آپ کی عبادت اور آپ کا رب سے تعلق بدل جائے گا۔ لہٰذا دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چند منٹ آپ کی زندگی کا وہ موڑ بن جائیں جہاں سے آپ کی دعاؤں کو راستہ اور آپ کے دل کو سکون مل جائے۔ پیارے دوستو، ہمارے اوپر اللہ کی کس قدر مہربانیاں ہیں اس بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور خاص طور پر مسلمان کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھولے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جس کا دل چاہے اللہ کے خزانوں سے جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ لے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان بجائے تو شاید آخرت اکٹھا کرنے کے دنیا کی فانی چیزوں کے پیچھے لگا ہے اور اس بات سے بے خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے چھوٹے اعمال پر کتنے بڑے بڑے انعامات عطا فرما رہے ہیں۔ دوستو، احادیث میں سورۃ الاخلاص کے بے شمار فضائل بتائے گئے ہیں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس صورت یعنی سورۃ الاخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اور اسی سے ملتی جلتی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاتا اور اس میں ہر رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس سے پوچھو کہ یہ کام وہ کس لیے کرتا تھا؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ الرحمن کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، اس حدیث کے پیش نظر جنت میں ڈالا کتنا آسان ہے کہ اس مختصر صورت کے ساتھ محبت کی جائے، اس صورت کی کثرت کی جائے، اس صورت کو نمازوں میں پڑھا جائے اور بغیر نماز کے بھی اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ اس پر جنت عطا فرما دے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، ہر بچے کو اور ہر بڑے کو یاد ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اس صورت سے لگاؤ پیدا کیا جائے، اس صورت کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس صورت سے انس پیدا کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت ہی وحدانیت ہے، یعنی جس نے اس صورت سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ دوستو، ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا
جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس مختصر سورت کی کہ اس کی ایک مرتبہ کی تلاوت سے 1/3 قرآن کا ثواب اللہ عطا فرما رہا ہے، اور 3 بار پڑھ لینے پر گویا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے۔ اور یاد رہے کہ اس 3 بار کے پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہماری دنیا کے ساتھ محبت نے ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیا، ورنہ ہمارے اکثر کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہماری زبان فارغ ہوتی ہے، جیسا کہ راہ چلتے ہم اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، گاڑی میں سفر کرتے وقت، یا کوئی بھی ایسا کام ہو جو ہاتھ سے کیے جانے والا ہو، اس دوران ہم اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ایسے اوقات میں بھی ہمارے دل و دماغ میں دنیا ہی کی فکر ہوتی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نماز جو کہ اللہ کے ساتھ کلام ہے، اس دوران بھی ہمارے دل و دماغ میں دنیا ہوتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ دوستو، کل مرنے کے بعد ان اعمال کی قیمت کا پتہ چلے گا تو انسان افسوس کرے گا، لیکن وہ افسوس کسی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سورت کی کثرت کو اپنا معمول بنائیں اور اس کے فضائل کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو سورج نکلنے سے پہلے 4 مرتبہ پڑھ لے اور پھر اس سورت کی تلاوت کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے تو وہ اللہ سے جو بھی مانگے گا وہ قبول ہوگی، چاہے جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ تو دوستو، دعا کی قبولیت کے لیے کتنا آسان عمل ہے کہ جس کے لیے ہم اکثر پریشان بھی ہوتے ہیں اور یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اور اکثر ناظرین ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے وظیفہ یا عمل بتائیں۔ تو ایسی تمام بہنیں اور بھائی اس قول سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اس مختصر عمل کے وسیلے سے اللہ سے اپنی حاجت کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ دوستو، اسی حوالے سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور المعوذتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ دوستو، جس شخص کی کفایت اللہ کے ذمہ ہو جائے تو پھر سوچیں کہ اس شخص کو اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ سکتی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ فرمانے لگے، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ التورات میں اور نہ انجیل میں اور نہ الزبور میں اور نہ الفرقان میں ان کی مثل نازل کی گئی ہے، تو انہیں ہر رات پڑھا کرو۔ وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں یعنی معوذتین اور ان کو نہ پڑھو۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم جنت میں اپنے لیے بہت سے گھر بنا لیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک کرتے، پھر سر اور چہرے سے شروع کر کے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا اسے 3 بار پھیرتے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور دائیں کروٹ پر سوئے پھر 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ پیارے دوستو، سورۃ الاخلاص ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل دولت دنیا کی چیز نہیں بلکہ اللہ کی پہچان ہے، اور جس نے اللہ کو ایک مان لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ جو بندہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی وحدانیت سے محبت کرتا ہے۔
اور یہی محبت جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بڑے اعمال نہیں بلکہ خالص نیت اور مسلسل چھوٹے اعمال کافی ہوتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی کثرت دل کو دنیا کی محبت سے پاک اور اللہ کی محبت سے بھر دیتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کا ایمان محض الفاظ نہیں رہتا بلکہ یقین میں بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سورت میں اپنی وحدانیت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ عقل بھی مان جاتی ہے اور دل بھی جھک جاتا ہے۔ جو بندہ نماز میں بار بار سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے وہ گویا اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں، ہمارا رب ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے والا جان لیتا ہے کہ دنیا کے سارے عارضی ہیں اور اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو سورج نکلنے سے پہلے اخلاق کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اس کی دعا اللہ کی دربار میں رد نہیں ہوتی۔ یہ سورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی مضبوطی کا تعلق دل کی صفائی سے ہے، نہ کہ الفاظ کی کثرت سے۔ جو شخص صبح شام سورۃ الاخلاص کو معمول بنا لیتا ہے اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ دنیا کی فکر میں ڈوبا ہوا دل جب سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو اسے سکون نصیب ہونے لگ اس سورت کی برکت سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ سورۃ الاخلاص ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور ہمیں ہر لمحہ اسی کا محتاج رہنا چاہیے۔ جو شخص رات سونے سے پہلے اخلاص اور معوذین پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں رات گزارتا ہے۔ یہ سورت قیامت کے دن بندے کے حق میں دلیل بنے گی۔ اگر بندہ دنیا میں اس سے محبت رکھتا ہو جو اخلاق کے ساتھ اللہ کو ایک مان لیتا ہے اس کے دل میں شرک اور خوف کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت ایمان کو تازہ اور دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دے کر اپنی رحمت کا دروازہ آسان کر دیا۔ جو بندہ دنیا کی باتوں میں بھی اس سورت کو اپنی زبان پر رکھتا ہے سورۃ الاخلاص ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی ذات کامل ہے اور اسی پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سورت بندے کو عاجزی سکھاتی ہے اور تکبر کو دل سے نکال دیتی ہے۔ جو شخص اخلاق کے ساتھ اس سورت کو بار بار پڑھتا ہے اس کے اعمال میں برکت آ جاتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک دل کو اندھا کر دیتی ہے لیکن سورۃ الاخلاص دل کو پینا کر دیتی ہے۔ یہ سورت اللہ اور بندے کے درمیان مضبوط تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی محبت دراصل ایمان کی علامت اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ جو بندہ اس سورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جیسے اللہ مل گیا اسے کسی اور چیز کی کمی نہیں رہتی۔ پیارے دوستو، آپ نے سورۃ الاخلاص کے فضائل و فوائد کے بارے میں جانا کہ اس پیاری سی مختصر سورت سے آپ کیسے استفاد کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہی اس سورت کو اپنا معمول بنائیں۔ جتنے بھی اعمال اس کے بتلائے گئے ہیں چاہے سورج طلوع ہونے سے پہلے کے ہوں یا رات سونے سے پہلے کے ہوں تمام اعمال کو اپنے معمولات میں شامل کریں اور اللہ سے اس کے فضل اور اس کی مغفرت کی امید رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔